بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اطمینان سے یہ بات کہی اور ندیم نے پلٹ کر اکمل کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سلیم بھی خوفزدہ ہو کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ ندیم مسکرایا اور پلٹ کر بولا، یہ دروازہ تو خراب ہے، موت کو آنے کے لیے دروازوں کو کھولنا نہیں پڑتا۔ ندیم، تم کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی، میں نے صفاق لہجے میں کہا۔ اوکے لیٹس سی دین۔ ندیم نے مسکرا کر یہ جملے کہے اور دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ سلیم بھی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، مگر خوفزدہ ہو کر ندیم کی جیسے بہادری اس میں نہیں تھی۔ آخرکار 24 گھنٹے پورے ہونے میں صرف 30 سیکنڈ رہ گئے اور دونوں بھائی دروازے کو تکنے لگے۔ خود میں بھی دروازے کو تک رہا تھا۔ میں بھی یہ جاننے کے لیے مچل رہا تھا کہ آخر اس دروازے میں ایسا کیا ہے، کیا جسے دیکھ کر ہر کوئی موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آخرکار 30 سیکنڈ کچھ سیکنڈ میں تبدیل ہوئے اور جلد ہی 3 2 1 اور 0۔ ندیم اور سلیم کے 24 گھنٹے پورے ہو چکے تھے اور وہ دروازے کو دیکھنے لگے، مگر کچھ نہ ہوا۔ دروازہ ساکت اپنی جگہ رکا رہا۔ دونوں بھائیوں نے کچھ دیر اور انتظار کیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ میں بھی حیران ہو کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ ندیم نے مسکرا کر سلیم کو دیکھا اور پلٹ کر مجھے، میرے پاس اس لمحے کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میں بس خاموش رہا۔ بس، یا اور بھی کچھ بکواس کرنی ہے تم نے؟ ندیم نے طنز کیا، مگر میں خاموش رہا۔ ندیم نے مسکرا کر گردن کو جھٹکا۔ سلیم، چلو نکل چلیں یہاں سے، ہم شرط جیت گئے ہیں، اسے پولیس کے حوالے۔ ندیم کے الفاظ ادھورے رہ گئے کیونکہ سلیم کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ ندیم نے جو پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھٹی ہوئی نظر آئیں اور ہاتھ پاؤں کپ کپاتے ہوئے نظر آئے۔ اس کی آنکھیں مستقل اس خونی دروازے کی طرف تھیں۔ ندیم حیران رہ گیا اور پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی۔ ندیم کا چیخنا تھا کہ وہ گر پڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کیونکہ نہ تو دروازہ اپنی جگہ سے ہلا تھا اور نہ ہی کوئی چیز مجھے نظر آ رہی تھی، مگر کچھ تھا جو ندیم اور سلیم بخوبی دیکھ رہے تھے۔ سلیم لڑکھڑاتے ہوئے پیروں سے تہہ خانے کی طرف بھاگا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں موت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ تہہ خانے کا دروازہ کھول کر وہ نیچے جانے لگا، مگر تبھی اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ میں سمجھ گیا تھا سلیم کا پاؤں سلپ نہیں بلکہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ یہ سمجھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں پلٹ کر ندیم کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بھی دم توڑتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ ندیم کا سانس رک چکا تھا اور وہ بھی اس قاتل کمرے کا شکار ہو گیا، وہ مر چکا تھا۔ میں نے سر دیوار سے لگایا اور آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگا۔ کچھ ہی پل میں میری ہنسی کہکے میں تبدیل ہو گئی اور اب میں چیخ چیخ کر کہکے لگا رہا تھا اور پھر میں دیوانوں کی طرح تالیاں بجانے لگا۔ سلیم اور ندیم کے قتل نے مزہ دوبالا کر دیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے لگا، زبان باہر نکال کر کہکے لگانے لگا۔ گھر کے در و دیوار، ساز و سامان میری اس دیوانگی کو تک رہے تھے۔ ندیم اور سلیم کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہوئی تھیں، لیکن میں ہنسے جا رہا تھا۔ ہنس ہنس کر جب میرا گلا خشک ہوا تو نہ جانے کیسے آنکھیں بھیگ گئیں اور میری ہنسی رونے میں تبدیل ہوئی۔ ایک ہی پل میں اب میں ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس قدر خوفناک اموات دیکھ کر میری روح پر کیا گزری تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ میں اس لمحے دوزخ میں تھا، صرف دوزخ میں۔ یہ سوچ کر میں زاروں قطار رونے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ میں اپنے حال پر اکیلا ماتم کر رہا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے اوپر کیا گزری ہے۔ میرے سامنے ندیم کی لاش تھی اور اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی پڑی تھی۔ میں روتے ہوئے اسے دیکھنے لگا کہ میری نظر کلہاڑی پر پڑی۔ میں نے آنسو صاف کیے اور کلہاڑی کی طرف پیر بڑھایا۔ کلہاڑی زیادہ دور نہیں تھی اور جلد ہی میرے پیر کا پنجہ اس تک پہنچ گیا۔ میں اسے کھسکا کھسکا کر اپنے بائیں ہاتھ کے قریب کرنے لگا۔ کچھ دیر کی محنت کارآمد رہی اور میرے بائیں ہاتھ میں کلہاڑی آ گئی۔ میں نے کلہاڑی کو تھاما اور رسی پر پھیرنے لگا۔ یہ کام خاصا مشکل تھا، مگر مجھے جیسے تیسے کر کے ان رسیوں سے آزاد ہونا تھا۔ آخرکار 10 منٹ کی کوشش کے بعد رسی کٹ گئی اور میرے ہاتھ کھل گئے۔ میں اپنے ہاتھوں کو پکڑ کر سہلانے لگا۔
میری نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر پڑی جس میں میں نے صاف صاف اوپر لکھا ہوا دیکھا 57 منٹ 17 سیکنڈ۔ میرا وقت پورا ہونے میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت بچا تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور اسٹریٹ 12 سورج کی روشنی سے روشن تھی، مگر سورج کی روشنی نے بھی اس سڑک اور گھر کے سناٹے کو ختم نہ کیا۔ وہی گہرا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا، وہی گہری خاموشی۔ میں سر جھکائے صوفے پر بیٹھا ہوا اپنے وقت کے پورے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگلے 50 منٹ بعد میری موت ہونے والی ہے اور میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جس قدر میں اس موت سے لڑنے کی کوشش کرتا اس قدر بدترین موت مجھے نصیب ہوتی۔ اس لیے میں خاموشی سے اپنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا جبڑا ہل گیا تھا اور مجھے بے انتہا تکلیف تھی۔ میرے گال اور ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ کسی بھی لمحے میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں عجیب سی کلک کلک سی آواز آنے لگی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چھوٹی سی نوکیلی چیز دیواروں پر چل رہی ہو۔ میں نے مردہ نگاہیں اٹھا کر دیوار پر دیکھا تو یہ دیکھ کر میں دھک رہ گیا کہ دیواروں پر خود بخود انگریزی کے وہ حروف ابھر رہے تھے۔ گھر کی اب کوئی ایسی چیز نہ بچی تھی جہاں پر یہ حروف نہ لکھے ہوں۔ زینہ، دیوار، چھت، زمین، دروازے، روشن دان، صوفے، مسحری، گویا ہر طرف یہ الفاظ ابھر رہے تھے اور میں پاگلوں کی طرح یہ الفاظ پڑھنے لگا۔ میں اپنے بال کھینچنے لگا، میری زبان باہر آ رہی تھی اور میری آنکھیں بھینگی پڑ رہی تھی۔ میں پاگل ہو رہا ہوں، میں پاگل ہو رہا ہوں، میں پاگل ہو رہا ہوں، ہاں میں پاگل ہو رہا ہوں، میں ایک وحشی ہوں، میں ایک پاگل ہوں۔ یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونجنے لگے اور میں پاگلوں کی طرح ان الفاظ کو گھورنے لگا۔ میرے دماغ کی رگ جیسے پھٹنے والی تھی اور میرا دل بند ہو کر رہ جاتا۔ میں اپنے سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنے لگا کہ مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ میں چونک کر دوسری منزل کی طرف دیکھنے لگا۔ رونے کی آواز اوپر والی منزل سے آ رہی تھی۔ 2 پل کے لیے میں ٹکٹکی باندھ کر اوپر دیکھنے لگا اور پھر اوپر کی طرف قدم اٹھائے۔ میں ایک ایک کر کے سیڑھی چڑھتا گیا اور اوپر کی منزل پہ پہنچا۔ سامنے اپنا بیڈ روم دیکھا تو رونے کی آوازیں وہیں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں چل پڑا اور اپنے کمرے کے قریب ہونے لگا۔ میرا ایک ایک قدم مجھے کمرے کی طرف قریب کرنے لگا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ چلتا رہا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے صاف دیکھا صبا زخمی حالت میں رو رہی تھی۔ میں اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے پلٹی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے اوپر اس لمحے جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسے میں اس کے لب ہلے۔ کیوں؟ آخر کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ کیوں تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا؟ کیوں تم نے میری محبت کو نیلام کر دیا؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی تھی جو تم اس طوائف کے ساتھ؟ وہ تو محض تمہاری سیکریٹری تھی نا؟ صبا نے روتے ہوئے اپنی شکایتیں جاری رکھی اور میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ تم نے اپنی ساری جمع پونجی اپنی رکھیل پر لگا دی۔ میرا تو تمہیں خیال رہا ہی نہیں، لیکن اب تو تمہیں ہمارے معصوم اکمل کا بھی خیال نہیں رہا اور تم اپنی ساری جمع پونجی اس رکھیل کے اوپر لگا رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تم کس طرف بڑھ رہے ہو۔ اس راستے پر مت چلو، کیونکہ اس راستے پر چلو گے تو نہ تمہیں دنیا میں جگہ ملے گی نہ آخرت میں۔ صبا نے روتے ہوئے یہ جملے کہے اور میں سکتے کے عالم میں اس کو دیکھتا رہا۔ صبا روتے ہوئے بولی، اگر آج وہ ہوٹل کی ویڈیو میں نہ دیکھتی تو نہ جانے کتنے اور دن پاگل بنی رہتی، مگر اب میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں اور مجھے اپنے بچے کے لیے صحیح فیصلہ کرنا ہوگا۔ روہیل، میں تم سے خلا لے رہی ہوں۔ صبا نے روتے ہوئے یہ الفاظ کہے اور میرا سر جھک گیا۔ اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ مجھ جیسے بدذات کو چھوڑ دینے میں ہی بھلائی تھی۔ بوجھل قدموں سے میں واپس پلٹ گیا اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ میرا دل اس وقت ختم ہو چکا تھا اور اب میری پہلی خواہش یہی تھی کہ میں اپنی جان دوں۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں اترتا رہا، ایک ایک سیڑھی، ہلکے ہلکے، کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ میں نے چونک کر جو اس شخص کی طرف دیکھا تو اچھل پڑا۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر جمیل موجود تھا، جو چاروں طرف گھر پر نظر دوڑا رہا تھا۔ اس گھر کا چھٹا شکار مسٹر جمیل نے چشمہ لگایا ہوا تھا اور گہری مونچھوں سے لب ڈھکے ہوئے تھے۔
ماتھے سے سرگنجا ہو گیا تھا اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ سرمئی رنگ کی پتلون اور سفید قمیض پہنے ہوئے یہ شخص دور سے ہی ایک صحافی معلوم ہو رہا تھا۔ مسٹر جمیل چلتا ہوا گھر کے لاؤنج میں آیا اور ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ لاؤنج میں ابھی تک ندیم کی لاش پڑی ہوئی تھی، جگہ جگہ خون بکھرا ہوا تھا اور دیواروں پر انگریزی حروف ابھی بھی نمایاں تھے، مگر شاید مسٹر جمیل ان سب چیزوں سے بے خبر تھا۔ اسے لاؤنج کا منظر وہ نہیں نظر آ رہا تھا جو میں دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ میں سیڑھیوں پر کھڑا خاموشی سے جمیل کو دیکھنے لگا۔ جمیل چلتا ہوا آیا اور ہر چیز کو بغور دیکھتا رہا۔ صوفے کے پاس آ کر اس نے صوفے کو ہاتھ سے چیک کیا اور پھر اطمینان سے اس پر بیٹھ گیا۔ چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا اور جیب سے پرانا سا موبائل فون نکال کر کسی کے نمبر ملائے۔ میں خاموشی سے اسے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جلد ہی جمیل کا سلسلہ مل گیا۔ ہیلو، ہاں رباب، ہاں میں گھر پر آ گیا ہوں، ابھی تک بخیریت ہوں، تم بس دعا کرو کہ سب کچھ ٹھیک رہے۔ سنو، میں نے ناظم سے بات کر لی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ دن ڈھلنے سے قبل وہ 50,000 روپے تمہیں دے دیں گے۔ تم ان سے جا کر پیسے وصول کر لینا اور مارکیٹ سے سموسے، جلیبی اور پیپسی کی بڑی بوتل لے کر گھر جانا، بچوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ رباب، یہ کہہ کر جمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل بھی پھٹنے لگا اور میں خاموشی سے جمیل کو تکتا رہا۔ تم نے کچھ کھایا؟ کچھ کھا لو رباب، کب تک پانی پر گزارا کرتی رہو گی؟ دیکھو، جب تک میں زندہ ہوں تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں اس گھر سے زندہ نکلوں گا۔ میں نے اپنے پاس قرآن مجید اور کئی دعائیں رکھی ہوئی ہیں، تم دیکھنا میں اس گھر سے زندہ نکلوں گا۔ مولا علی علیہ السلام کے صدقے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چلو میں فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ ختم کر دیا۔ میں خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ مسٹر جمیل واقعی ایک شریف سا انسان تھا اور نیک مقصد کے تحت اس گھر میں داخل ہوا تھا، مگر انجام اس کا بھی وہی تھا جو باقی سب کا ہوا۔ جمیل اٹھا اور چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں سیڑھیوں پر خاموشی سے ایک طرف ہو گیا اور اسے جگہ دی۔ وہ میرے پاس سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ مسٹر جمیل میری موجودگی سے ابھی تک بے خبر تھا۔ بہرحال وہ خاموشی سے چلتا ہوا دوسری منزل پر گیا اور اطمینان بخش طریقے سے میرے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں اسے جاتے ہوئے تکتا رہا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ شاید وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خاموشی سے فرش کو تکا اور سوچنے لگا کہ کس قدر معصوم لوگوں کو یہ گھر اپنا شکار بنا گیا ہے۔ نہ جانے سارے عمل کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ کیا یہ بلا کبھی رک بھی سکتی تھی؟ کیا یہ آصف کبھی مر سکتا تھا؟ میں نہیں جانتا۔ گردن پر ہاتھ پھیر کر میں باتھ روم کی طرف بڑھا۔ میرا جسم اور میرا چہرہ اس وقت خون میں لت پت پڑا تھا۔ مجھے پانی سے اپنا بدن اور اپنا چہرہ صاف کرنا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے باتھ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں باتھ روم میں داخل ہوا تو دیکھا فرش، دیوار، ٹب اور واش بیسن ہر طرف انگریزی کے وہی حروف لکھے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے واش بیسن کی طرف بڑھا اور پانی کا نل کھولا۔ گرم پانی نل سے بہنے لگا۔ میں نے پانی کو چلو میں بھر کر اپنے چہرے پر ڈالا اور چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ میرا چہرہ اب ویسا نہیں رہا تھا جیسا اس گھر میں داخل ہوتے وقت تھا۔ میرا چہرہ مردہ ہو چکا تھا اور میرے اندر اب جینے کی کوئی لگن نہ تھی۔ میں خاموشی سے اپنا چہرہ تکتا رہا کہ اچانک میری نظر آئینے پر پڑی۔ آئینے میں مجھے پچھلی دیوار کا عکس اور انگریزی کے حروف لکھے ہوئے نظر آئے، مگر آئینے کی وجہ سے انگریزی حروف مجھے پلٹے ہوئے نظر آئے۔ پہلے یہ حروف ساتھ میں ملانے سے کچھ اس طرح بنتے تھے، ریڈرم فوسٹریسز، مگر اب یہ کچھ مطلب نکال رہے تھے اور میں غور سے یہ الفاظ پڑھ رہا تھا۔ مرڈر فور سیکرٹ، سیکرٹ آف مرڈر۔ میرے منہ سے سکتے کے عالم میں نکلا۔ الفاظ کا راز بالآخر میں نے جان لیا تھا۔ ان الفاظ کا مطلب رازوں کا قتل تھا۔ مطلب یہاں بات کسی قتل کی ہو رہی تھی۔ یہ پتہ چلنا تھا کہ میرے جسم کا خون جیسے خوش ہو کر رہ گیا۔ اس گھر میں دو ہی انسانوں کے قتل ہوئے تھے اور وہ انسان میری بیوی اور میرا بچہ تھا۔ گویا اس گھر میں بسنے والے آصف کا تعلق میری بیوی اور میرے بچے سے تھا۔
میں سکتے کے عالم میں یہ الفاظ پڑھنے لگا۔ الفاظ کے رازوں سے میں اچھی طرح واقف ہو گیا، مگر جیسے ہی میں نے اس بات کو محسوس کیا، اچانک انگریزی کے یہ الفاظ مٹنے لگے۔ ہر شے سے، ہر چیز سے جیسے اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ الفاظ اس طرح غائب ہو رہے تھے جیسے کوئی ڈسٹر اسے انہیں مٹا رہا ہے۔ میں چاروں طرف گردن گھما کر الفاظ مٹتے ہوئے دیکھنے لگا۔ دیوار پر ایک اور جملہ لکھا ہوا نظر آیا، ایک بہت ہی عجیب جملہ، کنفیس، مطلب قبول کرنا، کسی بھی چیز کو ماننا، اپنے گناہوں کو ماننا۔ اس گھر میں بسا آصیب مجھ سے کچھ قبول کروانا چاہتا ہے۔ اب میں سمجھا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب تھا اور یہاں موجود طاقت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا، میں جان گیا تھا۔ میں نے من ہی من میں ایک فیصلہ کیا، اپنے اندر مضبوطی پیدا کی، گہرا سانس لے کر میں چل پڑا۔ اب میرے قدم لاؤنج کی طرف بڑھ رہے تھے اور میں سکتے کے عالم میں سیڑھی اترتا چلا گیا۔ ایک بار پھر میں لاؤنج میں موجود تھا۔ اکمل کے کمرے کا دروازہ ابھی تک خاموشی سے مجھے تک رہا تھا۔ میں نے گھر کی ایک ایک شے پر نظر ڈالی اور پھر دروازے کو تکا۔ ایسا لگا جیسے سب چیزیں مجھ سے میرا اقبال جرم سننا چاہتی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے نفرت سے ہونٹوں کو سکیڑا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو تم مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں اپنے منہ سے سب کچھ کہوں؟ ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح۔ یہ سچ ہے، میں نے قتل کیا ہے اپنی بیوی کا، میں نے قتل کیا ہے اپنے بچے کا۔ یہ میرے جملے قیامت سے کم نہ تھے۔ میرے الفاظ اس گھر میں بسنے والی طاقت کی جیت تھی۔ مجھے لگا کہ میرے الفاظ سن کر جشن ہوگا، مگر اس لمحے اس گھر کی ایک ایک شے خاموشی سے مجھے سن رہی تھی۔ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی شیطانی نظر ہر چیز پر ڈالی، گہری مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہنا شروع کیا، یہ سچ ہے، میں نے ہی اپنی بیوی کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ میں نے اپنے 2 سال کے بچے کا جسم کاٹا تھا۔ میں وہی تھا جس نے ان کو یہ دردناک موت دی۔ نہیں دینا چاہتا تھا، میں اسے نہیں مارنا چاہتا تھا، مگر وہ جان گئی تھی کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے کیا گل کھلا رہا تھا۔ اس لیے اس کا مرنا بے حد ضروری تھا۔ مجھے جسم کی طلب تھی، مجھے اور عورتوں کے پاس جانا تھا، مگر ایک بیوی کے ہوتے ہوئے میں اپنی زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ ہوس کے سمندر میں ڈوبا ہوا میں دفتر چلا جایا کرتا۔ دفتر یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں مجھے دن بھر سکون نصیب ہوتا۔ وجہ سارا تھی، میری سیکرٹری، جو مجھ سے من ہی من میں محبت کرنے لگی تھی، اور میں بھی اس کے جسم کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کا بدن، اس کے جسم کی ایک ایک شے خدا کا ایک کرشمہ تھا، اور میں آہستہ آہستہ سارا کا غلام ہونے لگا۔ سارا بھی مجھے پسند کرنے لگی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے عشق کرنے لگے۔ کئی مرتبہ ہم نے دفتر میں ہی جنسی محبت کی، لیکن پھر ہم باہر ملنے لگے۔ میں سارا کو مہنگے سے مہنگے ہوٹل لے کر جانے لگا، اسے تحفے دینے لگا، اسے دنیا کی ہر خوشی دینے لگا۔ اس رات میں نے اور سارا نے تمام حدیں توڑ دی، جبکہ وہ دوسری طرف میری بیوی صبا میرے 2 سال کے بچے کو لوریاں سنا کر سلا رہی تھی۔ میں سمجھا کہ میں نے زندگی جیسے حاصل کر لی، سب کچھ میرے پاس آ گیا۔ مگر اس رات ہوٹل کی انتظامیہ نے چھپ کر ہم دونوں کی ویڈیو فلم بنائی اور میری بیوی کو بھجوائی۔ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر وہ ٹوٹ گئی۔ ٹھیک 2 دن بعد مجھے خبر آئی کہ سارا میرے ہی باس کے ساتھ بھی رنگ رلیاں مناتی رہی ہے، اور اس بات کا ثبوت مجھے تب ملا جب میں نے اپنے باس کے گھر پر چھاپا مارا اور دونوں کو برہنہ حالت میں پایا۔ سارا نے مجھے حرامی باس سے لپٹ کر میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے صرف نفرت۔ وجہ نفرت صرف اتنی تھی کہ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا، نہ دولت، نہ پیسہ، اور شاید اب نوکری بھی نہیں۔ بے انتہا غیظ و غضب میں بھرا ہوا میں گھر پہنچا تو یہ راز مجھ پر کھلا کہ صبا میری ننگی حقیقتوں سے واقف ہو گئی ہے۔ سب کچھ جان کر صبا نے اپنا منہ پیٹ لیا، اپنا ماتھا دیوار پر دے مارا۔ غم کے عالم میں اس نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ اس نے مجھے ذلیل کیا اور مجھ سے خلا لینے کی بات کی۔ میں دھک سے رہ گیا۔ بیوی، محبوبہ، نوکری، پیسہ اور دولت سے تو میں ہاتھ دھو ہی بیٹھا تھا۔ میرے پاس اب صرف یہ گھر تھا جو شاید طلاق کے بعد میرا نہ رہتا۔
کورٹ مجھ سے سب کچھ لے سکتا تھا، سب کچھ۔ تیش میں آ کر میں نے صبا کو بری طرح پیٹنا شروع کیا، اسے مارا، اسے نوچا، مجھ پر جیسے دیوانگی طاری ہو گئی۔ شاید بے انتہا نفرت اور ناکامی نے مجھے یہ عمل کرنے پر مجبور کیا۔ میں تہہ خانے میں گیا اور وہاں سے کلہاڑی لے کر آیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو صبا کو زخمی حالت میں باتھ روم میں پڑے ہوئے پایا۔ شاید وہ کھسک کھسک کر باتھ روم تک چلی آئی تھی۔ میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھ کر صبا کی آنکھوں میں دہشت دوڑ گئی اور وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ مگر 26 اکتوبر کی اس رات کو مجھے خون کی پیاس تھی اور میں کسی کا خون کرنا چاہتا تھا، اور اپنوں کا خون بہا کر بہت مزہ آتا ہے۔ میں صبا کو بالوں سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور اسے فرش پر پھینکا، اور پھر میں نے وہ کام کیا جو شاید بڑے سے بڑا درندہ تک نہ کر سکے۔ میں نے اپنی بیوی کو کاٹ ڈالا، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا چہرہ، غرض ایک ایک چیز کاٹ ڈالی۔ میری معصوم سی بیوی صبا اب 10 حصوں میں میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی ہوئی تھی۔ شاید وہ میرے اندر کا شیطان دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ صبا کو کاٹ کر میں پریشان ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ٹکڑوں کو میں دفن کر دوں، کسی کچرے کے ڈبے میں پھینک دوں یا جلا دوں۔ جلا دینے والی ترکیب مجھے بہترین لگی۔ کون سا حصہ کس طرح کاٹا گیا یہ بات پولیس کو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتی، اس لیے میں واپس تہہ خانے میں پلٹا اور مٹی کے تیل کا ڈبہ لے کر واپس اوپر آیا۔ صبا کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور اسے آگ لگا دی۔ جلد ہی صبا میری آنکھوں کے سامنے جل کر ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور پلٹ کر اکمل کی طرف دیکھا۔ میرے ایک ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں تیل۔ میں جانتا تھا اگر میں نے اپنے بیٹے کو زندہ چھوڑ دیا تو پولیس مجھے ہی حراست میں لیتی، یہ الزام لگا کر کہ بیوی سے جھگڑے کی صورت میں میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اس حادثے کو ایک عجیب رنگ دینے کے لیے مجھے میرے بیٹے کا قتل کرنا لازمی تھا، اس لیے میرے معصوم اکمل کا مرنا بہت ضروری تھا، تاکہ یہ عمل کسی پاگل، کسی وحشی، درندے اور جنونی انسان کا عمل لگے۔ بچے کا کیا ہے؟ بچے تو اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں اکمل کے کمرے میں داخل ہوا تو میرا بچہ بیبی کورڈ میں اطمینان سے سویا ہوا نظر آیا۔ میرا معصوم اور حسین ترین بچہ۔ اطمینان سے سونا اس کا حق تھا، کیونکہ صبا جیسی ماں کا وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ مگر اس بچے کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اسی کے سگے باپ نے اس کی ماں کو 10 حصوں میں تبدیل کر دیا۔ میں نے بہت ہی پیار سے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اس کا ماتھا چوما اور اسے زمین پر لٹایا۔ میرا 2 سال کا معصوم سا بچہ اطمینان سے سوتا رہا۔ میں نے اس کی گردن کا نشانہ لیا اور کلہاڑی سر سے بلند کر کے اس قدر زور سے ماری کہ اکمل کا سر دور جا گرا۔ ننھے بدن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور جسم تڑپنے لگا۔ جلد ہی میں نے اکمل کے جسم کو بھی 5 حصوں میں تبدیل کیا اور پیٹرول چھڑک کر اس کے جسم کو آگ لگائی۔ اس سارے کام میں مجھے 30 سے 40 منٹ لگے ہوں گے اور میں ہر ثبوت مٹا کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ میری منزل میری بہن ہنا کا گھر تھا۔ صبح ماتم کرنے والوں میں سب سے آگے میں ہی تھا، جو چلا چلا کر اپنی بربادی کا اعلان کر رہا تھا، یہاں تک کہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور پورا گھر سکتے میں ڈوبا رہا۔ میں نے اپنے گھناؤنے جرم کا اعتراف کیا، مگر اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اب میں 3 سال بعد اس گھر کو بیچنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ اس گھر کو بیچ کر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلا جاؤں۔ ہنا اور فراز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر میں انہیں دے کر جاؤں گا۔ ہاں، غلط سمجھتے ہیں۔ وہ گھر کا لالچ نہ دیتا تو کیا وہ کتیاں میری مدد کرتی؟ کیا وہ حرامزادہ فراز میری مدد کرتا؟ دونوں کو پاگل بنا کر میں اس گھر میں داخل ہوا۔ یہ کہہ کر میں خوفناک ہنسی ہنسا اور کہنے لگا، مگر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے گناہ کو سننے والا کوئی نہیں۔ میں آج بھی آزاد ہوں اور میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ ٹھیک 24 گھنٹے بعد میں اس گھر سے زندہ سلامت نکلنے والا ہوں۔ میں پلٹا اور ہنس کر کہنے لگا، صبا، تم ہمیشہ اس گھر میں اپنا سر پٹکتی رہو گی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر میں حیوانوں کی طرح ہنسنے لگا۔ میری ہنسی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔
میں اکیلا دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا، جھوم رہا تھا۔ میں کامیاب تھا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میں کامیاب تھا۔ اچانک میری ہنسی کو جیسے دھکا سا لگا۔ میں ٹکٹکی باندھ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وجہ مسٹر جمیل تھا، جو خوف کے عالم میں میرا چہرہ تک رہا تھا۔ اس نے میرے گناہ کے بارے میں ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ مسٹر جمیل کھڑا کانپ رہا تھا۔ میرے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جمیل خوف سے کانپ رہا تھا، اس میں اب چلنے کی بھی سکت نہ رہی۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی، مجھے ہسپتال میں دیکھتے ہی تم اس وجہ سے مرے تھے کیونکہ تم میرا راز جان گئے تھے۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھنے لگا اور جمیل سکتے کے عالم میں پیچھے ہونے لگا۔ ڈرو نہیں، تمہارا حال وہ نہیں ہوگا جو اس گھر میں رہنے والوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، کیونکہ ان سب کا قتل اس گھر میں بسنے والی چڑیل نے کیا ہے، جبکہ تمہارا خون میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ تمہیں مرنا ہوگا جمیل، تمہیں مرنا ہوگا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، نہیں۔ جمیل رونے لگا۔ یہ تمہارا مقدر ہے جمیل، تم ویسے ہی مر چکے ہو، میں تو بس ایک رسم ادا کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا اور جمیل سکتے کے عالم میں پیچھے ہونے لگا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں صبا کی طرح کاٹوں گا نہیں۔ ویسے بھی گوشت کے لوتھڑے دیکھ کر مجھے الٹی آنے لگتی ہے۔ تمہارے گندے گوشت اور خون کو دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ میں تمہیں اتنی غلیظ موت نہیں دوں گا جتنی اس قطیا کو دی تھی۔ میں ویشیوں کی طرح کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ جمیل روتے ہوئے التجا کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے، کیونکہ جب تم زندہ ہی نہیں ہوگے تو کسی سے کہو گے کیا؟ میں نے خوفناک لہجے میں یہ جملے کہے۔ نہیں، جمیل چلایا اور پلٹ کر بھاگا۔ اس بار میں نے بھی پھرتی سے کام لیا اور چھلانگیں لگا کر اس تک جا پہنچا۔ میں نے جمیل کو دبوچ لیا تھا۔ جمیل بری طرح رونے لگا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اس کا چہرہ دیکھا۔ جمیل خوف سے کانپ رہا تھا، میرے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور میری آنکھیں اس قدر پھٹی ہوئی تھی جیسے کوئی شیطان میرے اندر بس چکا ہو۔ فیئرویل مسٹر جمیل، سی یو ان ہاسپٹل۔ یہ کہہ کر میں نے اسے دھکا دیا اور جمیل کھڑکی توڑتا ہوا سیدھا نیچے جا گرا۔ جمیل کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ سیدھا زمین پر گرا۔ دھم سے گرنے کی آواز مجھے اوپر تک آئی۔ جمیل کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ میں شیطانوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ میرا گناہ ابھی تک 7 پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں بری طرح کہکے لگا رہا تھا اور میری خوفناک ہنسی پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں ہنستا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرے کہکے مزید بڑھتے چلے جا رہے تھے اور خوشی سے میرا من اچھل رہا تھا۔ میں ہنستا ہوا نیچے لاؤنج میں آیا اور کہکے لگاتا رہا۔ میری پشت اب اکمل کے کمرے کی طرف تھی۔ میں دیوانوں کی طرح کہکے لگاتا رہا کہ اچانک گھر میں کسی بہت بڑی گھڑی کا گھنٹا سا بجنے لگا۔ میری ہنسی کو بریک لگا، آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ گھنٹا بہت زور سے بج رہا تھا، جیسے وہ کسی بات کا اعلان کر رہا ہو۔ گھر میں اب بس گھنٹا بجنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میں نے سکتے کے عالم میں نظر ڈیجیٹل کلاک پر ڈالی اور دیکھا وہاں لکھا تھا 0 hour 0 minute 0 second۔ 0 کے ہندسے سے غائب ہوئے وہ انگریزی میں لکھا ہوا نظر آیا، گیم اوور۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اکمل کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرا خون خشک ہو گیا، خون گردش کرنا بھول گیا۔ جو دروازہ پچھلے 24 گھنٹے سے نہیں کھل پایا تھا بڑی آسانی سے کھل گیا۔ کپ کپاتی نظروں سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو اکمل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا اور اچانک دروازے کی پشت کے پاس سے جلا ہوا کٹا ہوا اکمل باہر آیا۔ خوف سے میں لڑکھڑا کر گرا۔ دہشت سے میرا بدن کانپ گیا، آنکھیں اس قدر پھٹ گئیں کہ اب کبھی بند نہ ہوں۔ میرا 2 سال کا بیٹا جس کو میں نے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا تھا، اس کے ٹکڑوں کو جلا دیا تھا، میرے سامنے موجود تھا۔ اس کا بدن جلا ہوا کٹا ہوا، آنکھیں پوری طرح سرخ، اور اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ پپا، اس نے کٹی ہوئی زبان سے مجھے پکارا اور میرا جسم جیسے جم گیا۔ اچانک مجھے سیڑھیوں کے پاس سے کچھ کھٹکے کی آواز آئی۔
اور میں نے چونک کر سیڑھیوں کو دیکھا تو جیسے میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے صاف دیکھا سیڑھیوں پر وہی سایہ موجود ہے، مگر اب وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو رہا ہے، صبا کے جسم کے ٹکڑوں میں۔ کٹی ہوئی جلی ہوئی میری بیوی صبا نیچے اتر رہی ہے اور ویشیوں کی طرح میری طرف بڑھ رہے تھے۔ صبا کا قد 15 فٹ لمبا ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ 6 فٹ لمبے تھے، اس کا جسم جیسے پھیل سا گیا تھا، اس کی آنکھیں غائب تھیں، اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ یہی وہ بھیانک اور پرہول منظر تھا جو اس گھر میں رہنے والوں کو نظر آتا تھا، جسے دیکھ کر ان سب کے دل بند ہو گئے تھے۔ میرے بچے کے منہ سے جانوروں جیسی آوازیں نکل رہی تھی اور وہ میری طرف مستقل بڑھ رہا تھا۔ صبا جلی ہوئی کٹی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی، میرے گناہ ہاتھ پھیلائے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ میرا دل بند ہونے لگا۔ گھنٹے کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ صبا اور میرے بچے کے منہ سے جانوروں جیسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میری کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میری سانسیں جیسے اکھڑنے لگی، میں مر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، میں آہستہ آہستہ مر رہا تھا۔ میں دیوار سے ٹکرایا اور زمین پر گرا اور میرا دل بند ہو چکا تھا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میں مر چکا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب فراز کی گاڑی اسٹریٹ 12 ہاؤس نمبر 24/10 پر آ کر رکی۔ فراز اور ہنا دونوں گاڑی میں سے اترے اور گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ فراز نے گھنٹی بجائی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ فراز نے دوبارہ گھنٹی بجائی مگر دروازہ پھر بھی نہ کھلا۔ لگتا ہے روہیل ابھی تک سو رہا ہے، فراز بڑبڑایا۔ روہیل اتنی دیر تک سونے کا عادی نہیں ہے، ہنا نے پریشان ہو کر کہا۔ شاید زیادہ تھکن کی وجہ سے وہ ابھی تک سو رہا ہو۔ فراز نے اسے دیکھ کر کہا، نہیں فراز، آپ دوبارہ بیل بجائیں۔ ہنا نے فکر مندانہ لہجے میں کہا، اوکے۔ فراز نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ بیل بجائی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ ہنا نے بے خیالی میں مرکزی دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھولنا چاہا تو دروازہ کھل گیا۔ دونوں چونک پڑے، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہنا نے فراز کو اور فراز نے ہنا کو دیکھا اور پھر دونوں اندر کی طرف چل پڑے۔ لاؤنج میں سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا، ایک طرف ٹیلی ویژن ٹوٹا پڑا تھا تو دوسری طرف اکمل کے دروازے پر کلہاڑیوں کے نشان موجود تھے۔ پورے گھر میں اس وقت بلا کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایسا لگا جیسے گھر میں کوئی شخص موجود نہ ہو۔ فراز نے دروازہ بند کیا اور حیران ہو کر لاؤنج کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ ہنا نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، فراز گھبرا کر بولا۔ فراز؟ ہنا کے منہ سے نکلا اور اس نے اشارہ کیا۔ فراز نے اس کا اشارہ دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ اکمل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فراز اور ہنا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اکمل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دونوں کے قدم اکمل کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے سے قریب ہو رہے تھے۔ فراز نے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا خدا، یا خدا! ہنا اپنے بالوں کو پکڑ کر چیخ اٹھی اور پلٹ کر گھٹنوں کے بل گری۔ ہنا سنبھالو اپنے آپ کو۔ فراز نے پلٹ کر ہنا کو سنبھالا۔ کاٹ دیا میرے بھائی کو بھی 10 حصوں میں، جلا دیا اس کے ٹکڑوں کو۔ اس آصیب نے میرے بھائی کو بھی 10 حصوں میں کاٹ ڈالا۔ ہنا کانپتی ہوئی بولنے لگی۔ ہنا پلیز سنبھالو اپنے آپ کو، پلیز سنبھالو، میں پولیس کو لے کر آتا ہوں۔ فراز نے روتے ہوئے اسے سنبھالا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ہنا فرش پر بیٹھی ہوئی روتی رہی۔ فراز روتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا اور ہینڈل پکڑ کر کھولنا چاہا مگر یہ کیا، دروازہ تو بند ہو چکا تھا۔ فراز دھک سے رہ گیا اور دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ نہیں کھلا۔ خوف کی ایک لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ ہنا کو بھی جب حقیقت کا اندازہ ہوا تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی اور فراز کی طرف دیکھنے لگی۔ آنسو اس کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے۔ اب وہ دونوں اس گھر میں قیدی تھے۔ اچانک جیسے کوئی گھڑی بجنے لگی، جیسے کوئی چھوٹا سا الارم بج رہا ہو۔ ہنا اور فراز نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی نظریں دیوار پر جا لگی۔
ڈیجیٹل کلاک پر الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ 23 گھنٹے 58 منٹ 32 سیکنڈ۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔